سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ ہر ملک میں مافیاز ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی مافیاز ہیں، مگر حق اور سچ مافیاز کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا، کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائلڈ ابیوز کیسز کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، شہر میں کسی درندے کی کوئی جگہ نہیں، پولیس ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھانجی سے زیادتی کے ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران عدالت نے زیادتی کا شکار بچی کی والدہ کو اجازت کے بغیر عدالت بلانے پر وکیل کو جھاڑ پلا دی۔ جسٹس اقبال کلہوڑا نے کہا کہ ماموں کا رشتہ اعتماد سے بھرا ہوتا ہے، اس اعتماد کو توڑنے والوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وزارت قانون و انصاف نے اسلام آباد کے مستقل ہونے والے 3 ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن صدر مملکت کی منظوری کے بعد جاری کیا۔ جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف، جسٹس انعام امین منہاس کو جوڈیشل کمیشن نے مستقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پر بریفنگ، کہا پنجاب کے تمام شہروں میں ایئر کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے، پنجاب کے تمام شہروں میں صفائی کا بہترین نظام موجود ہے، ڈیش بورڈ سے تمام امور کی 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کی امید کا اظہار، دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر 2 طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کی خصوصی نشست۔ سیشن میں قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان و مرصوص اور قومی سلامتی میں فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جاری نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی لاہور آمد، کور کمانڈر کے ساتھ خصوصی ملاقات۔ کور کمانڈر لاہور کا کہنا ہے کہ فوج 2 دہائیوں سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ آپریشن بنیان و مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد آج دنیا میں پاکستان ایک مختلف پہچان رکھتا ہے۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، زبانی آپ کے منہ پہ کہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ پاکستان کو دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات کے بعد ارکان سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے ناسور نے پھر سر اٹھایا ہے، ملک کے اندر قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، فتنہ الخارج کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔
غزہ پر قبضے کا پہلا منصوبہ سامنے آ گیا. امریکہ نے ٹرمپ منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ارکان کا اعلان کر دیا. بورڈ امریکی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، میجر جنرل جیسپر جیفرز، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر بھی بورڈ میں شامل. امریکی صدر کی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کی بھی تصدیق. سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت عبوری مرحلے کے دوران غزہ کا انتظام سنبھالے گی. مصر، ترکیہ اور قطر کے تعاون سے حماس تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے معاہدے تک پہنچ جائیں گے. پاکستان تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے. عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ضروری ہے. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا تنازعات کا سیاسی اور سفارتی حل نکالا جائے. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دنیا سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے حمایتی ممالک پر بھی ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. کہا گرین لینڈ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. اگر دیگر ممالک نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کی حمایت نہ کی تو ان پر بھی تجارتی ٹیرف عائد کر سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ میں یورپی فوج کی تعیناتی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. صدر ٹرمپ گرین لینڈ پر کنٹرول کا حتمی منصوبہ بنا رہے ہیں. اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز لاہور میں ہوگی. تینوں میچز کی ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع. شہری 19 جنوری سے مخصوص مراکز پر جا کر بھی ٹکٹس خرید سکیں گے. پہلا میچ 29 جنوری کو کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 31 جنوری اور آخری میچ 1 فروری کو شیڈول. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.